اس نسبت سے رمضان کے مہینے کا جو ایک اس کی اہمیت ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اس سے پہلے کہ میں آیت کی طرف آؤں، جب شعبان کا آخری دن تھا میرے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا، صحابہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی مہمان آنے والا ہے جس کا ہم نے استقبال کرنا ہے، یا کون ہے کہ جس کا جو وہ ہمارا استقبال کرے گا؟ کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ کیا کوئی قافلہ آنے والا ہے؟ کیا کوئی گروہ آنے والا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا صحابہ سنو، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، تم اس کا استقبال کرنے والے ہو اور وہ تمہارا استقبال کرنے والا ہے۔ ایک دن رہتا تھا شعبان کا آخری دن، اور سرکار نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور عظیم خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی نے روایت کیا۔ سلمان فارسی کون ہے؟ صحابہ میں سب سے زیادہ عمر پانے والے حضرت سلمان فارسی، جن کو اللہ نے 250 سال عمر عطا فرمائی۔ وہ سلمان فارسی کے جن کو میرے نبی نے کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان میری اہل بیت کا ایک فرد ہے، جس طرح میرے حسن و حسین ہے ویسے ہی میرا سلمان فارسی ہے۔ سلمان فارسی روایت کرتے ہیں خطبنا، ہم سے رسول نے خطاب کیا اور کیا کہا؟ فرمایا صحابہ تم پر ایک عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے۔ بھئی جس کو میرا نبی عظیم کہے وہ نبی کوئی کم برکتوں والا ہوگا؟ جس نبی کو میرا نبی عظیم کہہ دے، ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اور فرمایا اس مہینے کے دن میں اللہ نے تم پر روزے فرض کر دیے، اس مہینے کی رات کو اللہ نے تم پر نفلی عبادت کو نیکی بنا دیا۔ فرمایا ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب یہ توجہ کیجئے گا جو میں خطبہ آپ کو سنا رہا ہوں، یہ خطبہ میرا نہیں ہے، میرے رسول کا خطبہ ہے۔ آواز بے شک میری ہے لیکن پیچھے خطاب میرے نبی کا ہے۔ جس طرح میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں ایسے ہی خطاب میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا۔ فرمایا ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کی جزا جنت ہے۔ اب سنتے جائیے گا، ایک مختصر سے جملے میں میرے نبی نے پورے مہینے کو سمو دیا۔ فرمایا کہ صبر کی جزا جنت ہے، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ بس تم نے سے اگر کوئی شخص کسی کو روزہ افطار کروائے گا اللہ اس کو بھی اتنا اجر عطا فرمائے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے تو کوئی شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا، ہم میں سے تو بہت سارے ایسے ہیں، بلال جیسے، ابو ذر جیسے، سلمان جیسے، اور یا رسول اللہ ہم تو غریب ہیں، ہم تو مزدوری کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم تو کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ تو سنیے آقا علیہ السلام نے فرمایا ضروری نہیں کہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ، وہ تو ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی کو فقط ایک کھجور کھلا دے، لسی کا گھونٹ پلا دے، یا پانی کا ایک گھونٹ ہی پلا دے، اللہ اس کو بھی اتنا اجر عطا کرتا ہے جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور ساتھ اگلی بات جو آقا علیہ السلام نے فرمائی، فرمایا اس مہینے کے اندر اگر کوئی مالک، اگر کوئی آقا اپنے غلاموں پر کام میں تخفیف کرے گا، یعنی تھوڑا کام لے گا، مزدور مزدوری سے تھوڑا کام، یعنی کہ اس کا آقا ہے اس سے تھوڑی مزدوری لے گا، تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، سنیے کتنا بڑا اجر ہے جو میرے نبی نے عطا کیا۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اس کے بوجھ کو کم فرما دے گا۔ اس نے مزدور پر مزدوری کا جو ہے اسے کم لی اور بوجھ ہلکا کر دیا، قیامت کے دن اللہ اس کا بوجھ ہلکا کرے گا۔ اور فرمایا قیامت کے دن میں محمد اس کو حوض کوثر سے جام پلا، اور جب وہ ایک دن میرے ہاتھ سے قیامت کے دن حوض کوثر سے جام پی لے گا،
کل قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، جب ہر بندے کو پیاس لگی ہوگی، لیکن اس بندے کو پیاس نہیں لگے گی جس کو میں حوض کوثر سے پلا دوں، اس کو پیاس لگے گی نہیں جب تک کہ وہ جنت میں نہ چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سرکار نے فرمایا اس میں 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی تم کثرت کرو، 2 چیزوں کے بغیر تم رہ نہیں سکتے، اور وہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے تم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہو۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ، کلمہ، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اس مہینے کے اندر اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور اس مہینے کی ایک نیکی آقا نے فرمایا 70 نیکیوں کے برابر، اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا دوسرے مہینوں میں 70 فرائض کے برابر اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ پہلی چیز جو وظیفہ میرے نبی نے بتایا اس مہینے میں کون سا وظیفہ کرنا ہے، ایک پہلا لا الہ، بولیے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا فرمایا واستغفر اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنا۔ یہ 2 وظیفے ایسے ہیں جو کہ سرکار نے بتایا اس مہینے میں اس کی کثرت کرو، اور فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، وہ کیا؟ اللہ کی دوزخ سے پناہ مانگنا اور جنت کی طلب کرنا۔ 2 چیزوں کا وظیفہ کرو اور 2 چیزوں کی طلب کرو، ایک جہنم سے آزادی اور دوسرا ایک جنت کے اندر داخلے کی خواہش کرو۔ تو یہ ایک مختصر سا خطبہ سرکار نے فرما کر پورا مہینہ اس میں سمو دیا، اور فرمایا اس میں ایک ایسی رات آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل و اعلی۔ یہ خطبہ تھا میرے نبی کا، اور یہ سرکار علیہ السلام نے شعبان کی آخری تاریخ میں ارشاد فرمایا، ایک دن رہتا تھا، اور سرکار علیہ السلام نے جب یہ خطبہ دیا، اللہ اکبر، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی فرمایا من صام رمضان وقام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں روزہ رکھا اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، یعنی دن میں روزہ رکھا اور رات کو قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی، تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اب توجہ میری طرف رکھیے گا، اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، کتنی بڑی بات ہے، اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ ایک بادشاہ ہو نا، مالک ہو، بادشاہ کسی سلطنت کا، وہ کسی کمی کو بلا لے اور کہے او فلانے ادھر آ، تو وہ کہے گا کہ میں کتنا بخت والا ہوں کہ میں ایک بادشاہ نے ہو کر مجھے پکارا ہے۔ لیکن دیکھو تو صحیح کہ تمہیں کون پکار رہا ہے؟ جو کائنات کا خالق ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جو کائنات کا رازق ہے، جس نے ساری کائنات کو خلق کیا، وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم اپنی قسمت پر ناز کرو، فخر کرو کہ اللہ نے تمہیں پکارا ہے ایمان والا کہہ کر۔ اے ایمان والو، پچھلی امتوں میں اللہ نے کسی کو یہ لقب عطا نہیں کیا، کسی کو ایمان والے کا لقب نہیں دیا، جس کو بھی پکارا ہے یا ایھا الناس کہہ کر پکارا ہے لوگو، لیکن یہ امت محمدیہ کتنی خوش بخت ہے۔ اے ایمان والو، رب کا پیغام آیا تمہاری طرف۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، بڑی عبادت کرتا تھا، کئی سالوں سے عبادت کر رہا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، عبادتیں بھی کرتا ہے اور نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ ایک دفعہ وہ اکھڑ لگا، وہ پہاڑ سن نا، پہاڑ بڑے بڑے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب میں نے زمین کو خلق کیا تو یہ زمین پانی پر تھی، تو یہ ٹھہرتی نہیں تھی، اس کو ٹھہرانے کے لیے میں نے پہاڑوں کو خلق کیا، اور یہ جس کو کیل کہتے ہیں وہ ٹھوک دیے، وہ نصب کر دیے تاکہ یہ زمین اپنی جگہ پر ٹھہر جائے۔ تو اب وہ عابد جو تھا وہ کہنے لگا اے مالک، اگر تو یہ پہاڑ پیدا نہ کرتا تو تیرے بندوں کو چلنے پھرنے میں آسانی ہوتی۔ اس نے یہ بات کہہ دی۔ جب اس نے یہ بات کہی تو رب ذوالجلال کی غیرت کو جلال آ گیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جا کر اس عابد سے کہہ دے ہم نے تیری عبادتوں کو رد کر دیا، جتنے سال تو سجدے کرتا رہا، روزے رکھتا رہا،
قیام کرتا رہا، جو تو نے عبادت کی ہے ہم نے ہر عبادت کو مردود کر دیا، تو کون ہوتا ہے ہمیں بتانے والا کہ میں نے کون سی چیز پیدا کرنی ہے کون سی نہیں کرنی؟ ہماری ہر شے کسی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہم نے پہاڑوں کو کس لیے خلق کیا؟ انہی پہاڑوں میں سے تو پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ پہاڑوں کی وجہ سے تو تمہارے ملک کی خوبصورتی قائم ہے۔ اور تو کون ہوتا ہے کہ تو ہمیں بتا رہا ہے تو ہماری نظام قدرت میں دخل اندازی کرنے والا؟ جب حضرت موسیٰ نے جا کر اس کو بتایا نا کہ تیری عبادتیں مردود ہو گئیں، وہ بجائے افسوس کرنے کے وہ ناچنے لگا۔ حدیث پاک ہے، خوشی کرنے لگا، جھومنے لگا اور کہنے لگا واہ مالک تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے تجھے تو افسوس کرنا چاہیے، او اللہ کے بندے تیری عبادتیں مردود ہو گئی، جو تو اتنے سالوں سے عبادتیں کر رہا تھا وہ عبادتیں رد کر دی گئی، اور تو بجائے افسوس کرنے کے، رونے کے، خوف کرنے کے تو راضی ہو رہا ہے، تو رقص کر رہا ہے، تو ناچ رہا ہے۔ تو اس نے جو جملہ کہا اللہ اکبر، وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی موسیٰ، میں اتنے سالوں سے عبادت کر رہا تھا، کبھی میرے اللہ کا میری طرف پیغام نہیں آیا، میرے اللہ کا پیغام۔ آج میں اتنا خوش ہوں کہ چلو میری عبادتیں مردود ہوتی ہیں تو ہو جائیں، رب نے اپنا نبی تو میرے پاس بھیجا ہے، بس میں اس بات کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں کہ میرے رب کی بارگاہ میں کم از کم اتنی حیثیت تو ہے نا، میرا اتنی اوقات تو ہے نا کہ اس نے میری طرف توجہ تو کی ہے۔ بس اگر ایک بنی اسرائیل کا شخص ہو اور اس پر موسیٰ نبی چلا جائے پیغام لے کر تو وہ جھومنے لگ جائے، تو تمہیں کتنی خوشی کرنی چاہیے جس پر نبیوں کا امام محمد آ جائے، تو اس امت کو کتنی خوشی منانی چاہیے۔ تو رب ذوالجلال کا پیغام جن کی طرف آتا ہے وہ تو اتنی خوشی کرتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے یہاں خطاب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب پتہ چلا کہ رب ذوالجلال کا پیغام جس کی طرف آ جائے اس کی شان کیا ہوتی ہے۔ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہیں، اللہ نے پابندی لگا دی ہے، بس اب حد مقرر ہو گئی، روزے فرض کر دیے گئے۔ جس طرح نماز فرض ہے روزہ اسی طرح فرض کر دیا گیا، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے روزہ فرض کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف تم پر ہی پابندی لگائی ہے، نہیں، تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی، کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے امتیں گزری ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام 3 دن کے روزے رکھتے تھے، ایام 20 جن کو کہتے ہیں، ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 اس مہینے کے روزہ رکھا کرتے تھے اسلامی تاریخ۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ نے 10 محرم کا ہر سال روزہ رکھتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطاری کرتے، یعنی سال کے 6 ماہ آپ روزے کی حالت میں رہتے اور 6 ماہ افطاری۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کوہ طور پر بلایا آپ نے 40 دن روزہ رکھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 مہینے کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ جس طرح امت محمدیہ پر روزے فرض ہیں، پہلی امتوں کے نبی بھی روزہ رکھتے تھے اور ان کی امتیں بھی روزہ رکھتی تھی۔ عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن عیسائیوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ آگ پر پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے، گوشت ہے، ہانڈی ہے، روٹی ہے، کوئی چیز ایسی جو کہ آگ پر پکی ہے اس سے روزے کی حالت میں پرہیز کرتے ہیں، لیکن باقی چیزیں کھا لیتے ہیں، پانی پی لیا، جوس پی لیا، فروٹ کھا لیے۔ تو یعنی صرف اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جو آگ پر پکی ہے۔ لیکن اس امت کو خالصتاً کامل روزہ عطا کیا گیا، فجر سے لے کر مغرب تک، غروب آفتاب تک ہر کھانے پینے کی چیز سے رکنا، یہ امت محمدیہ کا روزہ ہے۔ اسی طرح ہندو بھی روزہ رکھتے ہیں، سال کے اندر 24 روزے وہ بھی رکھتے ہیں۔ تو ہر مسلک، ہر دین، ہر مذہب کے اندر روزہ جو ہے وہ برقرار ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے، جس طرح سے پہلی امتوں کے روزے ان پر فرض تھے۔ اور اس میں فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ بھی تمہارا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو،
تم میں سے کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کسی امیر کو غریب پر، غریب کو امیر پر، کسی برادری والے کو کسی برادری والے پر کوئی فخر، غرور، تکبر، فوقیت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں فقط عزت والا وہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت اس کو ملے گی کہ جس نے تقوی اختیار کیا۔ اور تقوی کس طرح ملے گا؟ کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جب روزہ رکھو گے تو اللہ تمہیں تقوی عطا فرما دے گا۔ تو یہ تقوی تب ملے گا کہ جب تم اللہ کی فرض کردہ چیزوں کے اوپر توجہ کرو گے، جو چیز اللہ نے فرض کی ہے ان چیزوں کو لازم سمجھا جائے۔ رمضان المبارک کا یہ برکتوں والا مہینہ جس کا ہم استقبال کرنے والے ہیں، اسی مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا، لوح محفوظ سے لے کر آسمانوں تک۔ اسی مہینے کی لیلۃ القدر کی مبارک رات میں قرآن نازل ہوا، اور باقی آسمان سے لے کر حضور کے قلب انور تک 23 سالوں میں قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا۔ وہ 23 سال کا عرصہ جو مکمل یک بار نازل ہوا وہ اسی مہینے کی لیلۃ القدر کی رات میں۔ اسی مہینے کے اندر اللہ نے زبور کو اتارا حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ اسی مہینے کی مبارک راتوں میں اللہ نے انجیل کو حضرت عیسیٰ پر نازل فرمایا۔ اسی مبارک مہینے میں تورات کو اللہ نے حضرت موسیٰ پر نازل فرمایا۔ اسی مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے صحائف ابراہیمی کو حضرت ابراہیم پر نازل فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ یہ مہینہ کس قدر و اہمیت کا حامل ہے۔ تو اللہ رب العزت کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، ایک روایت میں آیا وانا اجزا بہ، اللہ فرماتا ہے کہ جس بندے نے نماز پڑھی اس کو تو میں اتنا اجر دوں گا، جنت دوں گا، جس نے حج کیا اس کو اتنا اجر دوں گا، جس نے صدقات و خیرات کیا اس کو اتنا اجر عطا فرماؤں گا، جس نے 1 روپے خرچ کیا میں 10 دوں گا، حتیٰ کہ 700 گنا تک اللہ رب العزت نے اس کا ثواب مقرر کر دیا۔ لیکن جب روزے کی بات آئی آقا فرماتے ہیں کہ روزے کا اجر اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ خالصتاً میرے لیے ہے۔ بھئی دیکھو نا، نماز کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، حج کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے۔ نماز آپ میں سے پڑھیں تاکہ لوگ مجھے کہیں میں بڑا نمازی ہوں، آپ حج کریں تاکہ لوگ کہیں بڑا حجی ہے، آپ صدقات و خیرات کریں کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، شہید ہو گئے کہیں کہ بھئی یہ شہید ہو گیا، لوگوں کو دکھا کر ہر عبادت ہو سکتی ہے، لیکن خالصتاً ایک روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے۔ آپ کے سامنے طرح طرح کی ڈشیں پڑی ہیں، آپ کے سامنے بھنا ہوا گوشت پڑا ہے، اور آپ کے سامنے جو ہے وہ چاول پڑے ہیں، آپ کے سامنے کھیر پڑی ہے، میٹھی اشیاء پڑی ہیں، فروٹ پڑے ہیں، پھل پڑے ہیں، لیکن آپ حلق سے ایک گھونٹ بھی نیچے نہیں اترنے دیتے۔ کیوں؟ اور دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، آپ اکیلے ہیں، تنہا ہے، خلوت میں ہے، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، کمرے کے اندر تنہائی میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نہیں کھاتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، یا میں جانتا ہوں یا میرا بندہ جانتا ہے، یا میرے بندے کو پتا ہے یا مجھے پتا ہے۔ الصوم لی، تسی چلے جو جناب نہان واسطے چلے جو ٹیوبویل تے جا کے گھٹ پانی پی لو، کسی نے پتا چل سی؟ یا تجھے پتا ہے یا رب کو پتا ہے۔ اس لیے فرمایا صوم لی، روزہ فقط میرے لیے، اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے جزا بھی میں دوں گا، اور جزا کیا ہے؟ کسی کو جنت ملی، کسی کو حورے ملی، کسی کو رضوان ملے، کسی کو محلات ملے، کسی کو حور و قصور ملے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے روزہ رکھا اس کو میں خدا اپنا آپ عطا فرماتا ہوں۔ کیا اللہ کے برابر کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے برابر کوئی برابری کر سکتا ہے؟ یہ روزے دار کو اجر ملے گا۔ فرمایا جس نے روزہ رکھا اس کو خدا مل گیا، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اس کا اجر میں خود خدا ہوں۔
خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا، جنہوں خدا مل جاوے پھر جسے خدا مل گیا اس کو کائنات کی ہر چیز مل گئی۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ کتنی؟ دو۔ سارے بولیے کتنی؟ روزے دار کے لیے دو خوشیاں، جب وہ سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتا ہے میرے لیے، اس نے پیاس بھی برداشت کی، بھوک بھی برداشت کی۔ اب کیا ہوتا ہے جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، اب وہ جو بھی دعا مانگے گا میری بارگاہ میں اس کی ہر دعا کو قبول کروں گا۔ اور جب وہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اس کے حلق سے نیچے اترتا ہے اس کو بڑی فرحت محسوس ہوتی ہے، اس کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا ایک خوشی اس کے لیے تب ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی قیامت کے دن عطا کروں گا، قیامت کے دن عطا کروں گا، قیامت کے دن عطا کروں گا۔ وہ خوشی کیا ہے؟ جو اس نے میرے لیے دنیا میں روزہ رکھا، میرے لیے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، گناہوں سے بچا رہا، اب اس کا اجر کیا ہے؟ کل قیامت کے دن کسی کو جنت دوں گا، کسی کو محلات دوں گا، لیکن اپنے اس بندے کو میں اپنا دیدار عطا فرماؤں گا۔ رب کا دیدار، رب کا دیدار، رب کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ دنیا میں بڑی نعمت اللہ نے ایمان کی عطا کی، ایمان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں۔ کسی کے پاس بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، جائیداد ہے، اگر دل میں ایمان نہیں اس کی ایک کوڑی قیمت نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ جو جھونپڑی میں رہتا ہے اور اس کے پاس کپڑے بھی نہیں، ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، لیکن دل میں ایمان کی دولت ہے، کائنات کا سب سے امیر ترین شخص۔ چائے کی پیالی کے بدلے لوگ ایمان کا سودا کر دیتے ہیں کہ تو چنگے چاول لب جان لوگوں کی ٹور پہن دے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے۔ فرمایا کہ جس نے کسی مجلس کو بڑھانے کے لیے دو بندے تھے، تیسرا وہ ہو گیا، فرمایا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ فَلَيْسَ مِنَّا، حضور نے کہہ دیا وہ میرا امتی ہو ہی نہیں سکتا۔ تم شکر کرو اللہ نے تمہیں عقیدہ اہل سنت عطا کی، تم حضور سے محبت کرنے والے ہو، عاشقوں کے ساتھ تعلق رکھو، گستاخوں کو چھوڑ دو، گستاخوں کی صفوں سے اٹھ جاؤ۔ قیامت کے دن اگر چاہتے ہو تمہارا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں ہے، قیامت کے دن اگر چاہتے ہو تمہارا ہاتھ بابا فرید الدین کے ہاتھ میں ہو، تمہارا ہاتھ داتا علی حجویری کے ہاتھ میں ہو، تو آؤ عقیدہ وہی رکھو جو قرآن کا دیا ہوا عقیدہ، عقیدہ وہی رکھو جو حضور کے صحابہ کا عقیدہ ہے، جو آل رسول نے عطا کیا ہے۔ تو فرمایا دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اور قیامت کے دن جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ہے دیدار خدا بندی۔ قیامت کے دن کچھ لوگ نا اللہ فرمائے گا چلو فرشتوں ان کو حکم دو، جنت کا پروانہ لکھ کر دے دو، جنت میں چلے جاؤ۔ اور موڈ بنا کے بیٹھے ہوں گے اللہ دے بندے، اسی جنت واسطے تیری یہ باتیں کر دے رہے، جنت کے لیے تیرے لیے روزے رکھتے رہے، ہمیں جنت نہیں چاہیے۔ یہ مولا علی بھی فرماتے ہیں میں جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کرتا، میں دوزخ کے خوف سے عبادت نہیں کرتا، میں تیری عبادت فقط اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تم میرا اللہ ہے، تو عبادت کے لائق ہے۔ وہ اللہ کے خاص بندے کہیں گے ہم نے تیری عبادتیں نمازیں اس لیے نہیں پڑھی کہ ہمیں جنت مل جائے، ہمیں یہ محلات مل جائیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم نے تو تیرے لیے کیا، ہمیں تو تیرا دیدار چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ہر جمعے کے دن اپنا دیدار عطا کرے، ہر جمعے کے دن، لیکن یہ وہ بندے کہ جو خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرتے رہے، اللہ ان کو ہر روز اپنا دیدار عطا فرمائے، ہر روز اپنا دیدار۔ تو پتہ چلا جو حدیث پاک میں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کا اجر میں خود خدا ہوں۔ اور وہ خود خدا ہونے کا مطلب کیا کہ قیامت کے دن جہاں تمام عبادت گزاروں کو ہر جمعے کو اجر ملے گا، وہاں روزے داروں کو ہر روز اللہ اپنا دیدار عطا۔ تو یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زکات، ہر چیز کی زکات ہوتی ہے، وَزَكَاتُ الْجِسْمِ الصَّوْمُ۔ آپ سال کے بعد زکات ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ ہم سب کو زکات دینے کی توفیق دے۔ جہاں اللہ نے نماز کا حکم دیا وہاں زکات کا بھی حکم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جن لوگوں نے زکات نہیں دی ان کے خلاف جنگ کیا ہے،
اور قیامت کے دن ان کا وہی مال جو جمع کرتے رہے ایک اژدہے کی صورت میں ہوگا اور وہی ان کو ڈستا رہے گا بار بار. اور اللہ فرمائے گا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. یہ وہ لوگ ہیں جو مال جمع کرتے تھے اور گنتے تھے. اور 1 لاکھ ہو گیا اور 2 لاکھ ہو گیا, اب 1 کروڑ ہو گیا, 2 کروڑ ہو گیا. فرمایا قیامت کے دن یہی مال ان کے لیے عذاب بن جائے گا. جتنا مال ہوگا اتنا حساب بھی دینا پڑے گا. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. قیامت کے دن ایک ایک نعمت کا سوال کریں گے تم سے. بھئی صحابہ جنتی ہیں کہ نہیں بولیے؟ تمام صحابہ حضور کے جنتی ہیں. ایک ہی مجلس میں میرے نبی نے بیٹھ کر فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ, سعید فی الجنہ. 10 صحابہ کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دی ایک ہی مجلس میں. ان میں عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں, صحابہ میں سب سے زیادہ امیر صحابی. ان کے انتقال کے بعد سونے کی ٹائلیں کاٹ کر تقسیم کی گئی پھر بھی بچ گئی. ملک شام سے آخری اونٹ چلتا تھا, مدینے میں پہلا اونٹ داخل ہو رہا ہوتا تھا. تجارتی قافلہ, اتنا لمبا تجارتی قافلہ. جنتی ہیں, لیکن حضور نے فرمایا عبد الرحمن تو میرے تمام صحابہ میں سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. یا رسول اللہ, آپ نے تو جنتی کا ہونے کا بشارت بھی دے دی, لیکن جنت میں سب سے آخر میں کیوں؟ فرمایا اس لیے تیرا مال جو زیادہ ہے, تیرا مال زیادہ ہے, اس کا حساب دینا پڑے گا. جب صحابہ حساب دیں گے تو پھر ہم کس کھیت کی بولی, ہم کس غفلت میں پڑے ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا گمان کر رکھا ہے, ایسے ہی پلٹا دیے جاؤ گے؟ ایک ایک چیز کا سوال کریں گے. یہ جو پہنا ہے کہاں سے کمایا, جو کھایا ہے کہاں سے کمایا, ایک ایک چیز کا سوال کریں گے. نبی نبی نبی, ہر نبی کا مقام جو معصوم عن الخطا ہے. نبیوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام, حضور نے فرمایا تمام نبی جنت میں چلے جائیں گے لیکن حضرت سلیمان سب سے آخر میں. کیوں؟ بادشاہت کی وجہ سے. اللہ نے ملک کو تاج عطا کیا. جب نبی حساب دے رہے ہیں, صحابی حساب دے رہے ہیں, ولی حساب دے رہے ہیں, ہمیں بھی حساب دینا پڑے گا. فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ, ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں چونکہ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ اللہ 70 گنا زیادہ دیتا ہے, اس لیے زکوٰۃ بھی رمضان کے مہینے میں ادا کرنی چاہیے. اس لیے آپ میں سے ہر بندہ اپنا حساب کرے. جس کے پاس 7.5 تولہ سونا, جس کے پاس 52 تولے چاندی ہے, یا 52 تولے چاندی کے برابر اگر قیمت ہے, اور یا اس کے پاس اتنا سامان تجارت ہے جس کو بیچ کر وہ 52 تولے چاندی جو ہے وہ خرید سکتا ہے. اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ قاری صاحب کسی کے پاس اگر 1 تولہ سونا ہے کیا اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے؟ تو دیکھیں اگر کسی کے پاس فقط اگر 1 تولہ سونا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں, تو اس کے پاس اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں البتہ اگر اس کے پاس سونا ہے 1 تولہ, اس کے ساتھ اس کے پاس 5,000 روپیہ بھی ہے اگر, یا 10,000 روپیہ ہے, تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اس سونے کی قیمت کو وہ لگائے گا. سونے کی قیمت کتنی بنے گی؟ اب 1 لاکھ سے اوپر چل رہی ہے. اب 1 لاکھ وہ شامل کرے گا, اور ساتھ میں جو اس کے پاس علیحدہ رقم ہے 10,000, وہ ساری شامل کر کے اگر وہ قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ گئی تو اب اس کو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا. قیامت کے دن اس کو حساب دینا پڑے گا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے مال کے اوپر سال کا گزرنا لازم ہے. سال کا گزرنا لازم ہے. مثلا اگر کسی کے پاس 1 مہینے میں 1 لاکھ روپے آ گیا, اب اس کے اوپر زکوٰۃ تب تک فرض نہیں ہوگی جب تک کہ وہ 1 لاکھ روپیہ اس کے پاس 1 سال تک نہ پڑا رہے. 1 سال تک اس کے بینک میں محفوظ ہے, اور وہ اسلامی مہینوں کا حساب لگائے گا. یہ قمری مہینے نہیں, جس طرح جنوری, فروری, مارچ, اپریل, یہ مہینوں کا حساب نہیں ہوگا. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی. مثلا آپ کے پاس رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ روپے آ گیا,
اب लाख रुपए अब आपके पास आ गया, अब इस लाख रुपए की ज़कात आप अगले रमजान में अदा करेंगे। तो 1 लाख के पीछे आप 2500 रुपया, कितने? 2500 रुपया जो कि अल्लाह के राह में आप सर्फ कर देंगे। और किसको देना है? इन्नमस सदकातु लिल फुकराए वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफति कुलूबुहुम व फिर रिकाब। 8 मसारिफ हैं जो कि कुरान पाक ने बयान किए। तो इन सब में से सबसे पहले आप अपने रिश्तेदारों को देखेंगे। आप अपने रिश्तेदारों को, आपके रिश्तेदारों में आइज़ा अक़रबा में अगर कोई ऐसा है, हकदार है, आप जानते हैं और उनकी माली हालत दुरुस्त नहीं है, उनका कारोबार जो है वो नहीं चलता और वो हकदार है। और हकदार कौन है? जिसके पास 7.5 तोला सोना ना हो, जिसके पास 52.5 तोले चांदी ना हो और जिसके पास 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर रकम ना हो, वो हकदार है। ये सादा सा फार्मूला है। जिसके पास 60,000 रुपए से कम कीमत हो, वो शरई फकीर है। आप उसको ज़कात दे सकते हैं। मसलन अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसने अपनी जमीन ठेके पर दे दी है, अब ठेके पर दे दी, अब उसका 60,000 रुपया वो ले रहा है, 60,000 ले रहा है, लेकिन अब उसके घर की जरूरियात है, घर के अंदर खर्च हो जाता है। अब वो 60,000 रुपया साल उसका महफूज नहीं रहता। 1 साल घर में रहना लाजमी है और आपको भी पता है कि उनकी माली हालत दुरुस्त नहीं है, सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है जिसके ऊपर वो गुजारा कर रहे हैं। तो अब वो 60,000 कब तक वो रहेगा? वो हर महीने में तकसीम होता रहेगा और वो खर्च होता रहेगा। तो अब आप अपने उस रिश्तेदार को ज़कात अदा कर सकते हैं, ज़कात अदा कर सकते हैं। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका ये है कि तुम अपने रिश्तेदारों पर खर्च करो। और कुरान पाक ने भी यही हुक्म दिया, वल जार ज़िल कुर्बा, सबसे पहले अपने करीबियों को देखो, वल जारिल जुनुब, फिर अपने हमसायों को देखो, वबनी सबील, फिर अल्लाह के रास्ते में जो तुम्हें शरई फकीर मिलता है उसको देखा जाए। और ज़कात देने का तरीका क्या है कि आप किसी की दिल आज़ारी ना करें, नीयत आपकी हो लेकिन उसको ना बताएं, उसके दिल में ये बात ना डालें कि ये ज़कात का पैसा है, ये सदके का पैसा है, तो लिहाजा आप उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह ना करें, उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखें। और उसको देने के बाद आप बंदे बंदे को ना बताते फिरें, भाई मैंने इसको ज़कात दे दी है लिहाजा अब आप इसको ज़कात ना देना, तो ये तरीका भी दुरुस्त नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो उनके अब 1 लाख के पीछे अब 2,500 रुपया ज़कात बनती है, अब वो क्या करते हैं 501 को दे दिया, 501 को दे दिया। ये तरीका भी गलत है। आपने जिसको ज़कात देनी है इकट्ठे 2,500 रुपये उसको दे दें, ये तरीका है ज़कात देने का, ताकि आप उसको इतना दे दें कि अगले साल वो मांगने वाला ना हो बल्कि देने वाला बन जाए। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला हाथ मांगने वाले हाथ से बेहतर है। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 बातों पर मैं मोहम्मद कसम उठाता हूँ, 3 बातों पर मेरे नबी ने कसम उठाई। फरमाया सदका देने से माल कम नहीं होता, मैं मोहम्मद कसम उठाता हूँ। अभी भी कोई शक है? जिस बात पर मेरा नबी कसम उठा ले, आप कसम उठाएं तो मैं यकीन कर लेता हूँ, मैं कसम उठाऊं आप मेरी बात पर यकीन करते हैं। और जिस बात पर नबियों का इमाम कसम उठाकर कहे, सहाबा में कसम उठाता हूं ज़कात देने से माल कम, सारे बोलिए माल कम नहीं होता। दूसरी बात फरमाया मुआफी मांगने से इज्जत कम नहीं होती। हमें अपनी बरादरी के ऊपर फिक्र है, हाँ अगर मैं झुक गया तो फिर मेरी तो नाक कट जाएगी, मेरी इज्जत में कमी हो जाएगी। फरमाया अगर तुम्हारी इज्जत में कमी हो जाए क़यामत के दिन मैं मोहम्मद तुम्हारी इज्जत वापस करूंगा। हुजूर कसम उठाकर कहे मुआफी मांगने से इज्जत कम नहीं होती। तीसरी बात फरमाया जिसने किसी के सामने एक दफा सवाल किया, हाथ आगे कर दिया, सारी जिंदगी भी मांगता रहे, उसकी मोहताजी कभी खत्म नहीं होगी। मैं मोहम्मद कसम उठाता हूँ। आप देख ले गलियों बाजारों में कितने फकीर हैं, लाखों करोड़ों रुपए की आमदन है, लेकिन फिर भी मांगने पर मजबूर है। मोहताजी खत्म नहीं हो रही क्योंकि मेरे नबी ने कसम उठाई है। लिहाजा हर बंदा अपना हिसाब करे। बाज़ लोग जो हैं वो अपने ऊपर कहते हैं कि हमारा जो घर का बड़ा है सिर्फ उसी ने ज़कात देनी है, जबकि हमारी अज़वाज, हमारी बीवियां, उनके पास जो है वो कई तोले जो है वो जेवर पड़ा होता है। वो कहते हैं कि हमारा घर वाला ही ज़कात देगा। नहीं,
ہر بندے کے اوپر، ہر مسلمان مرد پر، عورت پر زکوٰۃ فرض ہے۔ عورت اپنا حساب کرے گی، مرد اپنا حساب کرے گا۔ مرد کے پاس جتنی ملکیت ہے وہ اس حساب سے زکوٰۃ دے، اور عورت کے پاس جتنا زیور ہے وہ اس حساب سے اپنی زکوٰۃ نکالے۔ اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے گی قیامت کے دن اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگی۔ لہٰذا آپ خود بھی اپنے اپنے حساب لگائیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے اور اس کے اوپر سال گزر چکا ہے، پہلی چیز میں دوبارہ دہرا دوں، 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، اور یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت، اتنے پیسے ہوں کہ آپ اس کو خرید سکیں، یعنی 60 سے 70 ہزار، یا اتنا سامان تجارت ہو آپ کے پاس کہ جس کو بیچ کر آپ جو ہے وہ اس کو خرید سکتے ہیں۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے مکان کرائے پر دیے ہوئے ہیں تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے؟ پلاٹ وغیرہ لوگ خرید کر رکھ دیتے ہیں تو کیا اس پر زکوٰۃ بنتی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ ایسے پلاٹ کے جو آپ نے خرید و فروخت کی نیت سے رکھے ہیں، ایسا پلاٹ کہ جو آپ نے رکھا بھئی اس سال میں لے کر رکھ لیتا ہوں، اگلے سال قیمت بڑھے گی تو میں بیچ دوں گا، اس پلاٹ پر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ایسی چیز جو آپ نے بیچنے کی نیت سے رکھی ہے وہ سامان تجارت ہے، لیکن ایسا پلاٹ، ایسا مکان کہ جس کا آپ کرایہ لے رہے ہیں، اور اگر وہ کرایہ اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ گیا اور وہ کٹھا ہوتا رہا، سال اس کے اوپر گزر گیا، پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ لیکن اگر وہ 10,000 20,000 ملتا ہے لیکن وہ قیمت برابر نہیں پہنچتی، آپ مثال کے طور پر ایک کوٹھی ہے 5 کروڑ کی، نیچے والے پورشن میں جو مالک مکان ہے وہ خود رہتے ہیں، اوپر والے 2 پورشن انہوں نے 50,000 ہزار کرائے پہ دے دیے، اب 1 لاکھ روپے کرایہ آ رہا ہے، اب وہ 1 لاکھ روپیہ ان کے گھر میں خرچ ہو جاتا ہے، اب ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ہاں تب فرض ہوگی کہ جب وہ 1 لاکھ جمع کرتے رہے، وہ سیدھا بینک میں جائے اور سال کے 12 مہینوں میں وہ 12 لاکھ ہو جائے، اب ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ مثلا اگر 20 ہزار آ رہا ہے، 5 ہزار آ رہا ہے، تو اب وہ خرچ ہوتا گیا گھر کی ضروریات میں، تو اب زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو یہ چیدہ مسائل ہیں، اگر کسی کو مسئلہ پیش ہو تو وہ مجھ سے پوچھے، اپنے علماء سے پوچھے، اپنے مفتیان دین سے پوچھے، سوال کرے کہ ہمارے اوپر حضرت صاحب اتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر آپ نہیں دیں گے، جتنا نماز چھوڑنے کا گناہ ہے اتنا ہی زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا بھی گناہ ہے، جس کا قیامت کے دن آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ 1 روپیہ اگر آپ کسی کو دیں گے تو اللہ آپ کو 70 روپے خرچ کرنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ بہرحال ایک حدیث پاک جو کہ آپ کے سامنے رکھوں، چونکہ اب وقت بھی نہیں، ایک اور مسئلہ، شرعی مسئلہ جو آپ کے سامنے رکھتا جاؤں۔ بعض دوستوں نے فدیے کے متعلق سوال کیا، فدیہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکے تو وہ فدیہ ادا کرے۔ کیا کرے؟ فدیہ۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ذرا سا بھی بخار ہو جائے، ذرا سا بھی، وہ کہتے ہیں کہ جی قاری صاحب کتنا فدیہ بنتا ہے، میرا کل روزہ رہ گیا لہٰذا میں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، فدیہ بتائیں۔ تو یاد رہے ہر بندہ اس کو دل کے کانوں سے سنے، روزہ فقط 2 بندوں کے لیے معاف ہے۔ کتنے؟ سارے بولیے، 2 بندوں کے لیے، اس کے علاوہ کسی پر روزہ معاف نہیں ہے۔ مسلمان ہے، بالغ ہے، عقل و شعور رکھتا ہے، مرد ہے، عورت ہے، اس پر روزہ فرض ہے۔ اگر روزہ چھوڑے گا قیامت کے دن گناہ میں اس کو سزا ملے گی، اور اگر ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے ایک فرض روزے کی برابری نہیں کر سکتا۔ 2 بندے، پہلا بندہ وہ شیخ فانی، بوڑھا آدمی، یعنی اتنا بوڑھا آدمی ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، اس کو مرنے کا خدشہ ہے، جان جانے کا خدشہ ہے، یعنی بوڑھا ایسا ہے کہ جو اب بھی روزہ نہیں رکھ سکتا اور مستقبل میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، اس پر اللہ تعالیٰ نے روزہ معاف کر دیا۔ اور دوسرا بندہ وہ کہ جو بیمار ہے، مثلا کینسر کا مریض ہے، جو اب بھی روزہ نہیں رکھ سکتا اور بعد میں بھی روزہ، یعنی دائمی مرض ہے، ایسا مرض ہے جو لاحق ہو چکا ہے، یا دمے کا مریض ہے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے اس کو پیاس لگتی ہے، اس کو سانس اکھڑ جاتی ہے، تو لہٰذا اب یہ 2 بندے ایسے ہیں کہ جو حال میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتے اور مستقبل میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ان 2 بندوں کے لیے شریعت نے معافی رکھی ہے۔
اس کے علاوہ اگر کوئی وقتی طور پر کسی کو نزلہ زکام ہو گیا، بیمار ہو گیا، کوئی چوٹ لگ گئی، اگر کوئی اس بنا پر روزہ چھوڑے تو حدیث پاک میں اور قرآن کا فیصلہ ہے کہ وہ اس کا قضا کرے، اس کی قضا کرے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزرنے کے بعد وہ اس کی قضا کرے۔ اگر وہ قضا ادا نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اور دوسرا بندہ وہ اگر کوئی سفر میں ہے تو سفر کے اندر بھی شریعت کہتی ہے کہ وہ اس کی قضا کر لے، بعد کے دنوں کے اندر وہ روزہ رکھے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ اور جو شیخ فانی ہے، بیمار ہے، اس کا فدیہ کتنا ہے؟ تو یہ سادی سی بات ہے کہ جتنا صدقہ فطر ہے اتنا ہی فدیہ ہے، جتنا صدقہ فطر ہے اتنا ہی بولیے فدیہ۔ صدقہ فطر کتنا ہوتا ہے؟ 2.25 سیر۔ پچھلے سال تو حکومت نے غالباً 100 روپیہ ایک گندم کی قیمت مقرر کی تھی، تو اب چونکہ وہ حکومت نے گندم کا ریٹ بڑھا دیا ہے تو اب اس حساب سے آپ گندم کی قیمت طے کریں گے کہ جتنا جو ہے وہ آپ گھر کے اندر استعمال کرتے ہیں جو آٹا، اسی گھر کے مطابق آپ کسی کو حقدار کو، شرعی فقیر کو جو ہے وہ ایک وقت کا اگر کھانا کھلا دیں گے تو آپ کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی گندم نہیں دے سکتا، پیسے نہیں دے سکتا، فقط کھانا کھلا دے، کیا؟ فقط کھانا کھلا دے ایک وقت کا، اگر وہ شیخ فانی ہے اور بیمار ہے تو صرف ایک وقت کا کھانا کھلا دے، یعنی 30 دن ہے، کتنے؟ 30 دن رمضان کے۔ بوڑھا آدمی ہے، بیمار ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اب وہ اپنے محلے کے اندر دیکھے ایک بندہ ایسا ہے جو روزہ رکھتا ہے اور ہے بھی وہ حقدار، تو اب وہ اس کو کہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں تیرے روزے کی افطاری کا اہتمام کروں۔ اس کو یہ نہ کہے کہ میں فدیہ دے رہا ہوں، اس کی دل آزاری نہ کرے، اس کو کہے کہ میں تیری افطاری کا اہتمام کرتا ہوں یا سحری کا اہتمام کرتا ہوں۔ سحری یا افطاری یعنی فقط ایک وقت کا کھانا اس کو کھلا دے تو اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علیہ